بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس، ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کا اگلے ٹاپک باب نمبر 2 حیات طیبہ مکی دور 1 گھریلو اور معاشرتی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مزید ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان تمام طلباء تک پہنچ سکے جو کہ سیرت طیبہ کے ٹاپک کو سن سکتے ہیں، جن کے پاس اس کو ریڈ کرنے کا وقت نہیں ہے تو اور سلیبس کے مطابق وہ اس ٹاپک کو سن لیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بیان کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اور معاشرتی زندگی کے متعلق ہوگا، تو اس میں دو پہلو جو ہیں وہ واضح کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک گھریلو زندگی کے متعلق اس ٹاپک میں بات ہوگی، اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ معاشرتی زندگی کا ہوگا۔ اس میں 3 پوائنٹ جو دیے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے دیے گئے ہیں، اور 3 پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کے متعلق دیے گئے ہیں، اور یہ انتہائی شارٹ سے دیے گئے ہیں۔ اس میں ڈیٹیل پہ بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی بک میں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ تو اگر گھریلو زندگی کی بات کریں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت و نکاح پہ بات ہوگی، اس کے بعد خطبہ نکاح کس نے دیا اس پہ بات ہوگی، اور پھر اولاد کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اس کے متعلق بات ہوگی۔ اب بات کریں معاشرتی زندگی کو، اس میں 3 ٹاپک ہیں، ایک تعمیر کعبہ کا ٹاپک ہے، دوسرا زندگی کے عام مشاغل کا، اور تیسرا شہری اور معاشرتی زندگی کا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اگر بات کی جائے تو اس میں فکر میں نکھار تھا، صورت میں نکھار تھا، اخلاق میں نکھار تھا۔ آپ سراپا ایسے دلربا بن گئے کہ عرب کی امیر ترین اور شریف ترین بیوہ خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے قبول فرمایا اور نکاح ہو گیا۔ آپ نے کمال غیرت و خودداری کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کی، کسی کا احسان نہ اٹھایا، خود کمایا، رفیقہ حیات پر بوجھ نہ ڈالا، امیر گھرانے سے تعلق ہوتے ہوئے بھی زندگی کمال سادگی سے بسر کی، اور ایسی مثال قائم کی جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ گھر کی ساری دولت اسلام کے نام پر قربان کر دی گئی۔ اب آگے بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے متعلق۔ تو سیدہ خدیجہ بنت خویلد، یعنی آپ کے جو والد تھے ان کا نام خویلد تھا، کا جو نسب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں چوتھے دادا قصہ سے ملتا تھا، یعنی آپ بھی قریش کی خاتون تھی۔ وہ نہایت دانش مند، مستقل مزاج، شریف النفس، امیر کبیر اور حسین و جمیل خاتون تھی، اور قریش میں نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور عزت و شرف میں سب سے بڑھ کر مانی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں طاہرہ اور سیدہ قریش کے القابات سے یاد کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا اور ان سے اولادیں تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پے در پہ برکتوں اور رحمتوں کی خبریں اور مستقبل کی پیشین گوئیاں کیونکہ بہت سے سردار آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے ان سب کو نظر انداز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور ایک ذریعے سے اپنا پیغام بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس شادی کے لیے مال و دولت نہیں، پیغام لانے والی نے کہا کہ اس سے آپ کو بے نیاز رکھا جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں مال و دولت، حسن و جمال اور عزت و شرافت پیش کی جاتی ہے۔ فرمایا ایسی خاتون کون ہے؟ عرض کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا تو مجھے منظور ہے۔ خطبہ نکاح۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو کہا کہ آپ خود آ کر عقد کرائیں۔ چنانچہ وہ آئے، اپنے چچاؤں کے ہمراہ تشریف لائے اور ابو طالب نے خطبہ پڑھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں یہ کلمات قابل توجہ ہیں: اگر میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا کسی سے بھی موازنہ نہ کیا جائے
تو وہ شرافت، طبعی نجابت، خاندانی فضیلت نفس اور عقل و دانش کے اعتبار سے سب پر فائق و برتر رہے گا، اگرچہ وہ مال کے اعتبار سے کم تر ہے، لیکن مال فنا ہو جانے والا سایہ اور ایک مٹ جانے والی چیز ہے۔ ابو طالب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا اور جو کچھ ابو طالب نے کہا اس کی توثیق کی۔ اس کے بعد خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے خطبہ دیا اور کہا، اے جماعت قریش، اب گواہ رہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ کا عقد سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مہر 12.5 اوقیہ سونا دیا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مہر اونٹنیوں کی شکل میں تھا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اونٹنیاں ذبح کر کے ولیمہ کیا اور احباب کو کھانا کھلایا۔ سیدہ خدیجہ کی کنیزوں نے خوشی میں دف بجائے، خوب رونق رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح 595 میں سفر شام سے واپسی کے قریباً 2 ماہ بعد ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر و کبیر نہ تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر و کبیر تھی، مگر شادی کے بعد بھی آپ کسب معاش میں مصروف رہے اور سیدہ خدیجہ پر بار نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حلیمہ سعدیہ، عبد المطلب اور ابو طالب پر بھی بار نہ بنے، اپنی برکتوں اور رحمتوں کو ساتھ لیے رہے۔ جو کفیل بنا، حقیقت میں آپ نے اس کی کفالت فرمائی۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کیسے بار بنتے؟ مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والہانہ محبت تھی کہ اپنے مال آپ پر اور اسلام پر قربان کر دیا۔ اپنے شادی سے قبل اور غالباً شادی کے بعد بھی تجارتی سفر کیے اور خوب نفع کمایا، مگر آپ کو ہمیشہ نفع سے زیادہ کام سے لگاؤ رہتا اور اپنے مال کو دوسروں کی امداد و اعانت میں مصروف رکھتے۔ اپنی جان پر کچھ خرچ نہ کرتے، زندگی ہمیشہ سادہ بسر کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین جنت میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد برابر ان کو یاد فرماتے رہے۔ بار بار یاد کرنے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رشک آنے لگا۔ ایک روز انہوں نے کہہ دیا، وہ تو بوڑھی عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا فرما دیا، یعنی پھر کیوں بار بار آپ یاد کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں جو کچھ فرمایا اس سے بڑھ کر سیدہ خدیجہ کے لیے کوئی خراج عقیدت نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے سچا کہا۔ جب لوگوں نے مجھے معاش سے محروم کر دیا تو انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ جب خدا نے دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا تو ان سے مجھے اولاد عطا ہوئی۔ اولاد میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اولاد ہوئی۔ بیٹوں میں حضرت عبداللہ اور بیٹیوں میں رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی زندگی میں، تو اس میں جو 3 ٹاپک ہم نے دیے ہیں تعمیر کعبہ کا، اس کے علاوہ جو ایک ٹاپک میں نے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی زندگی میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو عام مشاغل اور شہری اور معاشرتی زندگی کے متعلق تھا۔ تو اس میں اگر تعمیر کعبہ کے ٹاپک کی بات کی جائے تو تعمیر کعبہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ 605 عیسوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بھی 10 برس بعد کا واقعہ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ کعبے میں شگاف پڑ گئے تھے اور قریش کو اندیشہ تھا کہ کہیں دیواریں نہ گر پڑے، چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا۔ وہاں ایک جو سردار تھا سعید بن عاص، اس کا جو غلام تھا وہ باقوم اس کا نام تھا، اور وہ ماہر نجار تھا، تو اس نے تعمیر کا کام شروع کیا تھا اور سب لوگوں نے پتھر اٹھا کر دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مل کر پتھر اٹھا کر دیے۔ تو اب تعمیر جب حجر اسود نصب کرنا تھا جس جگہ، وہاں تک پہنچی تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ حجر اسود کو جو ہے وہ کہاں پہ رکھنا ہے۔ تو ہر قبیلے کی جو ایک کوشش تھی کہ وہ یہ شرف حاصل کرے، تو یوں ہوا کہ جھگڑا بن گیا اور جنگ و جدل تک بات پہنچ گئی۔
تو اس صورتحال میں تمام لوگوں نے باہم ایک مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ میں اگلے دن جو انسان بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اور اختلاف کو ختم کرے گا۔ تو اللہ کی کرنی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو تھے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو امین بھی ہیں اور دیانت دار بھی ہیں، چنانچہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، پھر دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلہ والا اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑے گا اور مل کر چادر کو اٹھائیں گے اور حجر اسود کو اس جگہ تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ یوں ہی ہوا۔ اب جب حجر اسود کو رکھنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا، اس کو چوما اور اس طرح سے جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور حجر اسود کو اس جگہ تک بھی پہنچا دیا گیا جہاں پر اس کو نصب کرنا تھا۔ تو اس مقام پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی اور دور اندیشی جو ہے، یہ اس کی وجہ سے فساد رفع دفع ہو گیا تھا اور حجر اسود کی تنصیب میں تمام قبائل بھی شریک ہو گئے تھے۔ اور خانہ کعبہ پر گلاب چڑھانے کی پہلی سعادت جو حضرت عباس کی والدہ تھیں انہوں نے حاصل کی تھی، جنہوں نے گم شدہ عباس کے مل جانے پر گلاب چڑھانے کی منت مانی تھی۔ حجر اسود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا، لگایا، پھر اس کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت حجر اسود کی سعادت کا ذکر کیا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا، چہرہ مبارک مس ہونے سے جو ہے اس کے بعد چوما، تو اس چومنے سے جو ہے حجر اسود کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی، تو اب وہ واقع ہی چومنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اگر بات کرتے ہیں زندگی کے عام مشاغل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال وہ خود کرتے تھے، بکری کا دودھ خود دوتے تھے، اپنی ضرورتیں خود پوری کرتے تھے، اپنے کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جوتیوں کی خود ہی مرمت کر لیتے تھے، بوجھ اٹھاتے اور بازار سے جا کر سودا سلف خریدنے میں کبھی یار محسوس نہ کرتے، جانوروں کو خود چارہ ڈالتے، خادم کام کرتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کرتے، اس کو کبھی نہ جھڑکتے، پیار و محبت کا سلوک کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، کچھ وقت خدا کی عبادت میں صرف ہوتا، کچھ وقت اہل و عیال کی دیکھ بھال میں صرف ہوتا، کچھ وقت آرام فرماتے، کچھ وقت ملاقاتیوں کے لیے نکالتے اور ہنگامی حالات میں جہاد کی مہم پر تشریف لے جاتے۔ اب اگر بات کریں شہری اور معاشرتی زندگی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ساز و سامان تھا وہ بہت ہی مختصر تھا۔ زندگی ایسی گزاری جیسے مسافر گزارتا ہے۔ گھر کی آرائش و زیبائش میں صفائی کے سوا کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی۔ آپ کا ارشاد تھا، دیواروں کو کپڑے نہ پہناؤ۔ سچ ہے کہ جب انسان روٹی کپڑے کے محتاج ہوں تو گھر کے دروازوں اور دیواروں کے حق نہیں پہنچتا کہ ان کے لیے پردے مہیا کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ پہنا، سادہ کھایا، گوشت ضرور پسند تھا لیکن مہینوں میں نوش فرماتے تھے۔ کبھی کبھی دعوت میں مل گیا، یا کسی نے ہدیہ بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں کبھی گوشت نہ پکا، نہ روٹی نہ جو کا بغیر چھنا آٹا روغن زیتون میں ہلکا سا بھون کر تیار کیا جاتا تھا، اور یہی سالن تھا، یہی روٹی۔ جو مرغن غذائیں اور قسم قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں اور بکریوں کے ریوڑ اور مرغوں کے مرغے نوشے جہاں کرتے ہیں، یہ عادت مزاج نبوت کے خلاف ہے۔ ہم کو اپنی نجی زندگی میں حضور کی سادگی اپنانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بہت پسند تھا۔ دودھ کے لیے فرماتے تھے کہ یہ پانی ہے اور غذا کی غذا۔ بکری کا دودھ اکثر استعمال کرتے، مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرتے، کوئی دعوت دیتا قبول فرما لیتے، انکار نہ کرتے۔ بیٹھنے اٹھنے میں بڑی سادگی تھی۔ ازدواج مطہرات پر مثالی شفقت فرماتے اور ان سے محبت کرتے۔ بچوں پر بڑے شفیق و مہربان تھے، گود میں اٹھا کر پیار کرتے۔ بڑی مجلس میں بچے آ جاتے تو کبھی نہ دھتکارتے، مگر مذاق میں حد سے نہ بڑھتے، اور کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ کبھی دوستوں کے ساتھ باغوں کی سیر کو نکل جاتے اور وہیں مجلس فرماتے۔ شعراء اور ادباء کے اچھے کلام کو پسند فرماتے۔ بعض مرتبہ دوران گفتگو اچھے شعر اور محاورہ کا حوالہ بھی دیتے۔ آپ کی زندگی انتہائی متوازن، مثالی اور واقعتاً قابل تقلید ہے۔ آج ہمارے سامنے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیاری زندگی کا معیار ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔